ماشاءاللہ محمد شراز بھائی جو پورے مفتی صاحب کے دلائل اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے قادیانیت مذہب سے طائب ہو کر قادیانیت مذہب کو جھوٹا قرار دے کر اس پر لعنت ڈال کر آج مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ بہت بڑا خاص کی بات ہے، اور یہ بچہ ہماری پاک آرمی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دعا بڑی برکت عطا فرمائے۔ ہمارے شہودہ کے قبلہ رضوی صاحب ان کا جاب رشی، آپ ماشاءاللہ مشرق پڑھاتے ہیں، اور آپ نے پورے دلائل کے ساتھ اپنے بچے کو دین اسلام کی دعوت دی، اور بچے نے دین اسلام کو عنوان قبول فرمایا، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آپ نے قادیانیت سے جہان سے چھوڑی ہے اور اسلام قبول کرنے کا دل سے ہی ارادہ کیا ہے۔ بربي صلى الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الله af eder günahı Allahu Allah alemin padişahı Allahu Allah yüreklerin penahı Allahu Allah İşit Allah dertimi ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi Cellallah Allahu Allah ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah محمد صلى الله ہم آپ کو جنت بھیجیں گے، وہاں پر آپ کی شادی بھی کر دیں گے، لیکن اس نوجوان نے یہ وہی عمل کا کردار ادا کیا ہے کہ جو ایک مسلمان اور ایک اہل علم کا شیوا ہونا چاہیے، اور یہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور یہ جس طرح کے قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم جہنم کے گلے پر پہنچ چکے تھے، گرنے والے تھے، وہاں کم منہا، تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے جہنم سے، آگ میں گرنے سے بچا لیا ہے۔ تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بابت میں رب تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے اس بارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بالغ مردوں میں سے باپ کی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا اللہ تعالیٰ نے آپ بیان فرمایا۔ ایک بیٹے کا باپ سے جو تعلق ہوتا ہے، اولاد کا ماں باپ سے جو تعلق ہوتا ہے، وہ محدود تعلق ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو تعلق ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ رسالت اس دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی، تمہاری قبر میں بھی کام آئے گی، اور قیامت والے دن تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ تو خاتم النبیین یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی رسالت بیان فرمانے کے بعد آپ کی صفت مبارک ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ قرآن پاک کی آیت سے یہ متاثر ہو کر، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر، اور حضور کا یہ فرمان جو ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نئی نبوت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی ہے ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی نبی جو جدید شریعت لے کر آئے، جدید کتاب لے کر آئے آسمانی، وہ کوئی نہیں ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منحصر ہو کر یہ اسلام کو قبول کر دیا ہے۔ اسلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج جامعہ ملیہ پروگرام پاکستان والے خان حضرت علامہ محمد عثمان حسینی نقشبندی موجود ہیں، اور یہاں پر ہی حضرت علامہ سلیمان چشتی قونسلی نوری وہ بھی موجود ہے، اور محبت حضرت علامہ مولانا محمد عباس قاری قادری آپ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں ہم کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ آپ سب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو یہ آرمی میں ان کو اللہ تعالیٰ جنرل بنائے، یہ جنرل بن کر دین کی خوب خدمت کریں اور اسلامی نظام نافذ کرنے کی ضرورت فرمائے، اور پوری دنیا میں اللہ کریم اسلام کا بول بالا فرمائے۔ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رہے گا انہی کا چرچا رہے گا، ارے خاک ہو جائیں جل جانے والے تاجدار ختم نبوت۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام سچا مذہب ہے۔ مرزا غلام قادیانی جو انگریزوں کا غیر مسلموں کا نمائندہ ہے، اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ انبیاء کرام کی بھی توہین کی، اور رسولوں کی بھی توہین کی، اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی، اور امہات المومنین کی بھی توہین کی، حضور کے پاک صحابہ کی بھی توہین کی اس نے۔ تو مرزا غلام قادیانی وہ کافر ہے جو اس کو اپنا ولی سمجھے یا مجتہد سمجھے یا اسے مسلمان بھی سمجھے یا اس کا ذرا بھی احترام کرے یا قادیانیوں کے اوپر میں ذرا بھی شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی شراز کو ایمان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کا رمضان مبارک ہونے آ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے مال کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر ہمیں ثابت قدم فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مالک مولا یہ شہراز صاحب یہ اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کو ثابت کیجیے۔ اللہ آپ کے اسلام کا بہت زیادہ فرما، اللہ اسلام کو ترقی عطا فرما۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی نسبت محبت نصیب فرما۔ اللہ انہیں بیت اللہ کی حفاظت نصیب فرما۔ اللہ اللہ آمین عطا فرما۔ اللہ فلسطین میں جو اسرائیل ستم کر رہا ہے، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق کر دے۔ اللہ جو عالم اسلام میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ وہ طاقتیں چھین کر اپنے بندوں کو دے دے جو تیرے دین کو نافذ کر سکیں۔
کے بندوں کو امن و سکون عطا کر سکیں. اللہ ہمارے اس بھائی کو خیر و برکت عطا فرما, اسلام کی استقامت عطا فرما, اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کو بہت وہ تنہا کون ہے بادشاہ وہ کون ہے مہرباں وہ کون ہے کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی